بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے ایک آزاد حکومت۔ دولت مرابطین کا دور سن 1061 عیسوی سے 1147 عیسوی تک۔ دراصل ایک حکمران یوسف بن تاشفین جو کہ مراکش کے دکشنی ریگستان کا رہنے والا تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے افریقہ میں رہنے والے باربار اور حبشی لوگوں کے ساتھ کئی سال تک لڑائیاں لڑی اور ان کے علاقے میں سنیگل ندی تک اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ لوگ بارباروں کے خلاف جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں اسلام کا پرچار اور پرسار بھی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان گنت بارباؤں اور حبشیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی تبلیغ کا یہ کام یوسف کے چچا عبداللہ بن یاسین کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے سنیگل ندی کے ایک ٹاپو پر ایک خانقاہ بھی بنائی ہوئی تھی۔ شروع میں یوسف اپنے چچا کے ساتھ رہا، لیکن بعد میں اس نے اتر کی طرف بڑھ کر فاس اور دوسرے شہر بھی فتح کر لیے، جس کے بعد اس نے اٹلس پہاڑ کی وادی میں ایک نئے شہر مراکش کی بنیاد ڈالی۔ اسی زمانے میں اندلس یعنی اسپین کے مسلمانوں کا ایک سموہ عیسائیوں کے خلاف یوسف سے مدد کے لیے اسی شہر مراکش آیا تھا۔ دراصل عیسائی بادشاہ الفانسو فورتھ نے تلے طلا پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ اشبیلیہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چلتے اس نے اشبیلیہ کے بادشاہ معتمد کے پاس پیغام بھیجا کہ میری بیوی جو کہ حاملہ ہے وہ اس کو مسجد قرطبہ میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہیں بچہ پیدا ہو۔ معتمد نے اس کی درخواست سے نہ کیول صاف انکار کیا بلکہ اس کے سفیر کو اس گستاخی کی سزا میں قتل کر دیا، اور جواب میں معتمد نے اسی خط کے پیچھے لکھوا بھیجا، انشاءاللہ بہت جلد تجھ کو تیری گستاخیوں کا مزہ چکھا دیں گے۔ ایک طرف الفانسو کو اپنی کثیر تعداد فوج پر گھمنڈ تھا، وہیں دوسری طرف معتمد نے بھی یوسف بن تاشفین سے عیسائیوں کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ جیسے ہی یہ خبر یوسف بن تاشفین کو ملتی ہے، وہ ایک طاقتور فوج کے ساتھ اندلس کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور زلاکا کے میدان میں عیسائی بادشاہ الفانسو کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس گھماسان جنگ کے بعد یوسف بن تاشفین نے الفانسو کو سن 1086 عیسوی میں قراری شکست دی۔ اس لڑائی نے ایک کرانتی لا دی جس کے بعد عیسائیوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ نتیجتاً یوسف نے اندلس کی چھوٹی چھوٹی مسلم حکومتوں کو ختم کر دیا اور ان سب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوسف بن تاشفین بہت ہی نیک طبیعت اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ یوسف نے 2 اہم کارنامے انجام دیے، جس میں افریقہ کے وشال ریگستان میں اسلام کی تبلیغ کرنا اور اندلس کے عیسائیوں کے زور کو روکنا۔ اس کے علاوہ مراکش شہر کی تعمیر اپنے آپ میں واستو کلا کا ایک نایاب نمونہ ہے، اور اسی مراکش شہر کو اس نے اپنی راجدھانی بنایا اور وہاں گیان اور سبھیتا کی بنیاد ڈالی۔ انہی کارناموں کی وجہ سے بغداد کے عباسی خلیفہ مقتدی باللہ نے یوسف تاشفین کو امیر المسلمین کا خطاب دیا۔ یوسف بن تاشفین نے 50 سال شاندار حکومت کی، جس کے بعد سن 1107 عیسوی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یوسف بن تاشفین کے بعد یہ حکومت 40 سال اور قائم رہی، اور اس کے بعد ایک حکمران عبد المومن کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آگے جانیں گے اسی حکمران عبد المومن کی جماعت یعنی معاہدین کی خلافت کا دور 1130 عیسوی سے 1269 عیسوی تک۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔